بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 37 پڑھیں گے۔ حضرت ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام کے مختصر فضائل۔ مامون نے جب حضرت ابو جعفر کے باوجود صغیر سنی کے فضل، علم و حکمت و ادب میں بالغ نظری اور کمال عقل کو اس مقام پر دیکھا جہاں اہل زمانہ کے بڑے بڑے مشائخ ان کی برابری نہیں کر سکتے تھے، تو مامون آپ پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے آپ سے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی کر کے اسے آپ کے ساتھ مدینے بھیج دیا، اور وہ آپ کی بہت عزت و تکریم اور تعظیم اور آپ کی قدر و منزلت کی تجلیل کرتا تھا۔ نمبر 1، حسن بن محمد بن سلمان نے علی بن ابراہیم بن ہاشم سے، اس نے اپنے باپ سے جس نے ریان ابن شبیب سے روایت کی ہے کہ جب مامون نے اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے کرنے کا ارادہ کیا تو عباسیوں کو یہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے برا سمجھا اور ڈرے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی معاملہ وہاں تک نہ پہنچ جائے جہاں تک امام رضا کے ساتھ پہنچا تھا، اور اس میں کافی غور و خوض کیا۔ پھر مامون کے خاندان کے قریب ترین لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ جس کا ارادہ ابن رضا علیہ السلام کی شادی کے سلسلے میں کر چکے ہیں اس سے رک جائیں، کیونکہ ہمیں یہ خوف ہے کہ آپ اس امر خلافت کو نکال دیں کہ جس کا خدا نے ہمیں مالک بنایا ہے، اور وہ عزت کا لباس اتار دیں جو اللہ نے ہمیں پہنایا ہے، حالانکہ آپ اس چیز کو خوب جانتے ہیں جو اس قوم اور ہمارے درمیان گزشتہ اور موجودہ زمانے میں ہے، اور جس پر آپ سے پہلے خلفائے راشدین قائم تھے، اور وہ ان کو دور رکھنا جھوٹا اور حقیر سمجھنا ہے۔ ہم تو علی والے معاملے میں بھی گھبرائے ہوئے تھے، لیکن خدا نے اس مہم کو حل کر دیا، لہٰذا ہم جب اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اس غم و دکھ میں مبتلا نہ کیجیے جو ہم سے دور ہو چکا ہے، اور ام الفضل کے رشتے کے سلسلے میں ابن رضا سے رائے پھیر کر اس رشتے کو اس کی طرف موڑ دیجیے جس کو آپ اپنے خاندان میں اس کا لائق سمجھیں، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ تو مامون نے کہا کہ جو کچھ تمہارے اور آل ابو طالب کے درمیان ہے اس کا تم ہی تو سبب ہو، اور اگر تم اس قوم سے انصاف کرو تو وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں، اور جو کچھ مجھ سے پہلے والے ان سے سلوک کرتے رہے وہ قطع رحمی ہے، اور میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں اس پر نادم نہیں جو میں نے رضا کو خلیفہ بنانا چاہا تھا، اور میں نے تو ان سے یہ التجا بھی کی تھی کہ وہ امر خلافت کے ساتھ ہی قیام کریں، اور میں اس لباس کو اپنے سے اتارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور اللہ کا حکم مقدر ہو چکا تھا۔ اور باقی رہے ابو جعفر بن محمد بن علی علیہ السلام، تو میں نے انہیں اس لیے منتخب کیا ہے کیونکہ وہ تمام اہل فضل سے علم و فضل میں چھوٹا سن ہونے کے باوجود آگے ہیں، اور اس میں ان پر تعجب ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں پر وہ کچھ ظاہر ہو جو میں ان سے جان چکا ہوں، تاکہ انہیں بھی علم ہو کہ میں نے جو رائے قائم کی ہے وہ مناسب ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ نوجوان اگرچہ اس کی سیرت و حیت آپ کو بھلی معلوم ہوئی ہے، پھر بھی وہ بچہ ہے اور اسے نہ معرفت ہے نہ سمجھ، بس اس کو مہلت دیجیے کہ وہ آداب سیکھ لے اور دین کو سمجھ لے، پھر اس کے بعد جو آپ کی رائے ہو اس پر عمل کریں۔ تو وہ کہنے لگا تمہارا بھلا ہو، میں اس نوجوان کو تم سے بہتر جانتا ہوں، اور وہ اس خاندان سے ہے جس کا علم خدا کی طرف سے، اور اس کا دیا ہوا عطیہ وہ الہام ہے۔ ہمیشہ ان کے آباء و اجداد علم دین اور ادب میں ان لوگوں سے بے پرواہ رہے ہیں جو حد کمال سے ناقص ہیں، پس اگر تم چاہو تو ابو جعفر کا امتحان کر لو جس سے میری تعریف صداقت تم پر واضح ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، ہم آپ کے اور اپنے لیے امتحان کرنے پر راضی ہیں، بس ہمارے اور ان کے درمیان آپ راستہ کھول دیجئے تاکہ ہم اس شخص کو معین کریں جو اس سے آپ کی موجودگی میں فقہ و شریعت میں سے کچھ پوچھے۔ اگر تو انہوں نے درست جواب دیا تو پھر اس کے معاملے میں ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور خواص و عوام کے سامنے امیر المومنین کی درست رائے ظاہر ہو جائے گی، اور اگر وہ عاجز رہے تو ہماری مصیبت کی کفایت ہوگی۔ تو مامون نے کہا کہ اس میں تمہیں پورا اختیار ہے، جب تم چاہو۔ پس وہ اس کے ہاں سے نکلے اور ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ وہ یحییٰ بن اقسم جو اس وقت کے قاضی زمان سے استدعا کریں کہ وہی ان سے ایسا مسئلہ پوچھے کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکیں۔
اور اس کو اس سلسلے میں نفیس اور عمدہ اموال دینے کا وعدہ کیا، اور وہ مامون کے پاس لوٹ کر آئے اور اس سے التجا کی کہ ان کے لیے جمع ہونے کا ایک دن مقرر کرے، تو اس نے ان کی بات قبول کر لی۔ پس سب لوگ اس دن جمع ہو گئے کہ جس پر ان سب کا اتفاق تھا، اور ان کے ساتھ یحییٰ بن اقسم بھی تھا۔ تو مامون نے حکم دیا کہ ابو جعفر کے لیے ایک گدیلہ بچھایا جائے اور اس میں آپ کے لیے 2 چمڑے کے تکیے رکھے جائیں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا اور ابو جعفر باہر تشریف لائے، اور اس وقت آپ کی عمر 9 سال اور چند ماہ تھی۔ پس آپ ان دونوں تکیوں کے درمیان بیٹھ گئے، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے تھے، اور مامون اس گدیلے پر بیٹھا تھا جو آپ کے گدیلے سے متصل تھا، اور یحییٰ بن اقسم آپ کے سامنے آ کر بیٹھا۔ تو مامون نے کہا کہ اس سلسلے میں انہی سے اجازت لو۔ تو یحییٰ بن اقسم آپ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، آپ مجھے کوئی سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو ابو جعفر نے فرمایا کہ اگر چاہو تو سوال کر لو۔ تو یحییٰ کہنے لگا میں آپ پر قربان جاؤں، کیا فرماتے ہیں آپ اس محرم میں جو شکار کو قتل کر دے؟ تو ابو جعفر نے فرمایا اس نے حل میں قتل کیا یا حرم میں؟ وہ محرم عالم تھا یا جاہل؟ عمدن قتل کیا یا خطا و غلطی سے؟ وہ محرم حر تھا یا غلام؟ وہ چھوٹا تھا یا بڑا؟ پہلی دفعہ قتل کیا یا دوبارہ؟ وہ شکار پرندوں میں سے تھا یا ان کے علاوہ چھوٹا شکار تھا یا بڑا؟ جو کچھ اس نے کیا اس پر خوش تھا یا نادم و پشیمان؟ رات کو اس نے شکار کیا یا دن کو؟ اس محرم نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا جب شکار کو قتل کیا یا حج کا؟ پس یحییٰ بن اقسم حیران و پریشان ہو گیا، اور اس کے چہرے پر عجز و انکسار اور لاجواب ہونے کے آثار نمایاں ہو گئے، اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، یہاں تک کہ اہل مجلس نے اس کی حالت کو بھانپ لیا اور اس کے معاملے کو پہچان لیا۔ تو مامون نے کہا قابل تعریف ہے خدا جس نے احسان فرمایا اور مجھے اچھی رائے کی توفیق دی۔ پھر اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تمہیں اس کی پہچان ہو چکی ہوگی جس کا تمہیں انکار تھا۔ پھر مامون ابو جعفر کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا کہ اے ابو جعفر، کیا آپ خواستگاری کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں امیر المومنین۔ تو آپ سے مامون نے کہا کہ میں آپ پر قربان، آپ اپنے لیے خواستگاری کریں، میں اپنے لیے آپ کو پسند کرتے ہوئے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی آپ سے کرتا ہوں، اگرچہ اس سے ایک قوم کی ناک کٹ جائے گی۔ تو ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا سب تعریف ہے اللہ کے لیے، اس کی نعمت کا اقرار کرتے ہوئے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی وحدانیت کے اخلاص کو ظاہر کرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت و اس کی مخلوق کے سردار محمد اور ان کی برگزیدہ اطرت پر۔ اما بعد، بے شک لوگوں پر اللہ کا فضل و کرم میں حلال کے ذریعے اس نے حرام سے بچایا ہے۔ پس اللہ سبحانہ فرماتا ہے تم اپنی قوم کی بیوہ عورتوں اور نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ فقیر و محتاج ہوئے تو خدا اپنے فضل و کرم سے غنی اور تونگر بنا دے گا، اور اللہ وسعت دینے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ نے پھر اس کے بعد فرمایا محمد بن علی بن موسیٰ خواستگاری کرتا ہے ام الفضل دختر عبداللہ مامون کی، اور اس کے لیے مہر اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت محمد علیہ السلام والا دیتا ہے۔ محمد اور وہ خالص 500 درہم ہیں۔ تو کیا اے امیر آپ اس کی شادی مہر مذکورہ پر کرتے ہیں؟ تو مامون نے کہا ہاں، میں آپ سے اے ابو جعفر اپنی بیٹی ام الفضل کی مہر مذکورہ پر تجویز اور نکاح کرتا ہوں، تو کیا آپ نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ تو ابو جعفر نے فرمایا میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اس پر راضی ہوں۔ پس مامون نے خاص و عام کو حکم دیا کہ وہ اپنے مراتب پر بیٹھ جائیں۔ ریان کہتا ہے کہ ہم وہاں ٹھہرے ہی تھے کہ ہم نے ملاحوں کی زبان سے مشابہ آوازیں سنی۔ اچانک خادم ایک کشتی کو کھینچتے ہوئے لائے جو چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ریشم کی ایک رسی سے ایک گاڑی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی جو خوشبو سے پر تھی۔ تو مامون نے حکم دیا کہ خواص کی داڑیاں اس خوشبو سے خضاب کی جائیں۔ پھر اس کشتی کو عوام کی جگہ تک لے جایا گیا اور انہوں نے اس سے خوشبو لگائی اور دسترخوان بچھائے گئے اور لوگوں نے کھانا کھایا اور ہر ایک کو اس کی قدر و منزلت کے مطابق انعامات دیے گئے۔ پس جب لوگ چلے گئے اور خاص لوگ رہ گئے تو مامون نے ابو جعفر کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اگر مناسب خیال کریں تو محرم کے شکار کو قتل کرنے کی جو آپ نے تفصیل سے صورتیں بیان فرمائی ہیں
ان کے فقہی مسائل و حل بھی ذکر فرمائیں تاکہ ہم بھی جان لیں اور فائدہ حاصل کریں۔ تو ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، اگر احرام باندھنے کے بعد ہل میں حدود حرم سے باہر شکار کرے اور وہ شکار پرندہ ہو اور وہ بڑا بھی ہو تو اس کا کنارہ ایک بکری اور اگر ایسا شکار حرم میں کیا ہے تو 2 بکریاں ہیں، اور اگر کسی چھوٹے پرندے کو رحل میں شکار کیا تو اس پر دینے کا اس پر دمبے کا ایک بچہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو کنارہ ہوگا، اور اگر شکار چوپایا ہو تو کئی قسمیں ہوں گی، اگر وہ وحشی جانوروں میں سے وحشی گدھا ہے تو اس پر ایک گائے اور شتر مرغ ہے تو ایک اونٹ، اور اگر ہرن ہے تو ایک بکری کفارہ دے گا۔ یہ کفارہ تو جب شکار ہل میں ہو، لیکن اگر اسی شکار کو حرم میں قتل کرے تو کفارہ دگنا ہوگا، اور وہ جانور جو کفارے میں دے گا انہیں خانہ کعبہ تک پہنچائے۔ اگر احرام عمرے کا تھا اور اگر احرام حج کا تھا تو قربانی مینا میں کرے گا۔ ان کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں۔ جان بوجھ کر عمدن شکار کرنے میں کفارہ دینے کے ساتھ گناہگار بھی ہے، ہاں غلطی سے بھولے سے کرنے میں گناہگار نہیں ہوگا۔ آزاد شخص اپنا کفارہ خود دے گا اور غلام کا کفارہ اس کے آقا پر ہوگا۔ چھوٹے بچے پر کفارہ نہیں اور بالغ پر دینا واجب ہے۔ اگر اپنے فعل پر نادم و پشیمان ہوا تو آخرت کے عذاب سے ندامت کی وجہ سے بچ جائے گا، لیکن اگر مصر ہوگا تو آخرت میں بھی عذاب کا بھی ہوگا۔ مامون نے یہ سن کر آپ سے کہا، اے ابو جعفر، خدا آپ پر احسان فرمائے، کیا خوب وضاحت فرمائی ہے۔ اب اگر آپ مناسب خیال کریں تو یحییٰ سے بھی سوال کریں جس طرح اس نے آپ سے سوال کیا۔ تو ابو جعفر نے یحییٰ سے کہا کہ میں تم سے سوال کروں تو وہ کہنے لگا، آپ پر قربان جاؤں، یہ آپ کے اختیار میں، پس اگر اس سوال کا جواب جانتا ہوں گا تو عرض کروں گا ورنہ آپ سے استفادہ کروں گا۔ تو ابو جعفر نے اس سے فرمایا کہ مجھے اس شخص کے متعلق خبر دو کہ جس نے صبح کے وقت ایک عورت کی طرف دیکھا تو دیکھنا اس کے لیے حرام تھا، پس جب وہ دن چڑھ آیا تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، جب زوال شمس ہوا تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، اور عصر کا وقت ہوا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، غروب شمس ہوا تو حرام، عشاء کا وقت ہوا تو حلال، جب آدھی رات ہوئی تو حرام ہو گئی، اور جب فجر طلوع ہوئی تو وہ حلال ہو گئی۔ یہ کیسی عورت ہے اور کس وجہ سے وہ عورت اس پر حلال ہوئی اور حرام ہوئی؟ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا، خدا کی قسم میں اس سوال کے جواب دینے کی راہ نہیں پاتا، مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی اس کی وجہ جان سکا ہوں، پس اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں اس سے مستفید فرمائیں۔ تو ابو جعفر نے فرمایا کہ یہ لوگوں میں سے کسی مرد کی کنیز ہے، ایک اجنبی شخص نے دن کے پہلے حصے میں دیکھا تو اس کا دیکھنا اس پر حرام ہے، دن چڑھا تو اس اجنبی نے اسے اس کے مولا سے خرید لیا تو وہ اس پر حلال ہو گئی، جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے اسے آزاد کر دیا تو وہ اس پر حرام ہو گئی، عصر کا وقت ہوا تو اس سے نکاح کر لیا تو حلال ہو گئی، جب مغرب کا وقت آیا تو اس سے اظہار کر لی، کہا کہ تیری پشت میری ماں بہن کی طرح ہے تو اس پر حرام ہو گئی، اور جب عشاء کا وقت آیا تو ظہار کا کفارہ ادا کر دیا تو حلال ہو گئی، پس جب آدھی رات کا وقت آیا تو اس کو ایک طلاق دی تو حرام ہو گئی، اور جب صبح صادق کا وقت آیا تو رجوع کر لیا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ پس مامون اپنے خاندان کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو وہاں موجود تھے اور ان سے کہا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس مسئلے کا اس طرح جواب دے سکے یا گزشتہ سوال میں عمدہ سا کوئی قول پیش کر سکے؟ تو وہ کہنے لگے، نہیں، خدا کی قسم امیر المومنین بہتر جانتے ہیں جو رائے انہوں نے قائم کی ہے۔ تو مامون کہنے لگا، خدا تمہارا بھلا کرے، بے شک مخلوق میں سے جو فضیلت تم نے ان کی دیکھی ہے اس گھرانے والے ہی اس سے مخصوص ہیں، عمر کا ان میں کوئی لحاظ نہیں، ان کا چھوٹا اور صغیر سن ہونا ان کے لیے کمال سے معنی نہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ نے اپنی دعوت کا آغاز امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دعوت دے کر کیا جبکہ وہ 10 برس کے تھے، ان کے اسلام کو قبول کر لیا اور ان کے اسلام کا ان پر حکم کیا، اور آپ کے علاوہ کسی آپ کے ہمسن کو دعوت نہیں دی،
اور حسن و حسین سے بیعت لی، اور حالانکہ ان کی عمریں 6 سال سے کم تھیں، اور ان کے علاوہ کسی بچے سے بیعت نہیں لی، تو کیا تمہیں ابھی اس چیز کا علم نہیں ہوا کہ جس سے خدا نے اس قوم کو مخصوص کیا ہے، اور یہ ذریت ہیں جو بعض ہیں، ان کے آخری کے لیے وہ کچھ جاری ہوتا ہے جو ان کے پہلے کی طرف جاری ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو لوگ حاضر ہوئے اور ابو جعفر بھی تشریف لائے، اور خاص و عام قائدین و دربان سب مامون اور حضرت ابو جعفر کو مبارکباد دینے چلے تو 3 طبق چاندی کے لائے گئے کہ جن میں گندھی ہوئی مشک و زعفران کی گولیاں تھیں، کہ جن گولیوں کے اندر رقے تھے جن میں بڑے بڑے مال اور بلند عطیے اور جاگیریں لکھی ہوئی تھیں۔ پس مامون نے حکم دیا کہ خواص میں ان کو تقسیم کیا جائے، تو جس کسی کے ہاتھ میں کوئی گولی آ جاتی، اس میں جو رقہ ہوتا وہ اس کو نکالتا اور جا کر اس انعام کا سوال کرتا جو اسے آرام سے مل جاتا، اور تھیلیاں لا کر ان میں جو کچھ تھا اسے قائدین وغیرہ پر نثار کیا گیا، اور لوگ اس حالت میں واپس آئے کہ وہ انعامات و عطیات سے تونگر ہو چکے تھے۔ مامون نے سب مساکین کو صدقہ دیا، اور ہمیشہ ابو جعفر کے مقامات قدر و منزلت کی عزت و توقیر کرتا، اور انہیں اپنی اولاد اور خاندان کے افراد پر ترجیح دیتا رہا۔ کچھ لوگوں نے روایت کی کہ ام الفضل نے مدینے سے اپنے باپ کی طرف خط لکھا جس میں ابو جعفر کی شکایت کی کہ وہ کنیزوں کے ساتھ رات بسر کرتے ہیں اور دوسری عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ تو مامون نے اسے لکھا کہ اے بیٹی، ہم نے تیری شادی ابو جعفر سے اس لیے نہیں کی کہ ہم ان کے لیے حلال کو حرام کر دیں، پس جو چیزیں تم نے ذکر کی ہیں وہ دوبارہ نہ کرنا۔ نمبر دو جب حضرت ابو جعفر علیہ السلام بغداد سے مامون کے ہاں سے ام الفضل کو ساتھ لے کر واپس مدینے کی طرف چلے، ابواب الکوفہ والی سڑک پر آئے تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آپ کی مشایت کر رہے تھے۔ آپ دارالمصیب تک پہنچے تو اتر کر مسجد میں گئے۔ مسجد کے صحن میں ایک بیری کا درخت تھا جس میں ابھی تک پھل نہیں لگا تھا۔ آپ نے پانی کا کوزہ منگوایا اور بیری کے درخت کی جڑ میں وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں الحمد اور اذا جاء نصر اللہ، دوسری میں الحمد اور قل هو اللہ، اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھا، اور تیسری رکعت پڑھی تشہد و سلام کہا، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر خدا کرتے رہے اور تعقیبات کے بغیر کھڑے ہو گئے، اور 4 رکعت نوافل پڑھے اور ان کے بعد کچھ تعقیبات پڑھے، اور پھر 2 شکر کے سجدے کیے، پھر وہاں سے باہر نکلے۔ جب لوگ بیری کے درخت کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس پر بہترین پھل آ چکا ہے، تو انہیں اسے تعجب ہوا اور اس کے بیر کھائے، پس اس میں میٹھے بیر تھے کہ جس میں گٹھلی نہیں تھی۔ پھر لوگ آپ سے الوداع ہوئے اور آپ مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر آپ وہاں مدینے ہی میں رہے یہاں تک کہ 225 ہجری کی ابتدا میں معتصم نے آپ کو بغداد میں طلب کیا، جہاں سے آپ کو پلٹنا نصیب نہ ہوا، یہاں تک کہ اسی سال کے ماہ ذقت کے آخر میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ اپنے جد بزرگوار کی پشت والی زمین میں دفن ہوئے۔ نمبر 3، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے احمد بن ادریس سے، اس نے محمد بن حسان سے، علی بن خالد سے، وہ کہتا ہے کہ میں مقام عسکر سامرا میں تھا تو مجھے خبر پہنچی کہ وہاں پر ایک شخص قید ہے جسے شام کے علاقے سے قید کر کے لایا گیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ میں وہاں آیا اور دربانوں سے ساز باز کر کے میں اس تک پہنچ گیا۔ وہ مرد سمجھدار اور عقل مند تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے شخص، تمہارا کیا واقعہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایک شخص ہوں جو شام میں اللہ کی عبادت اس جگہ کیا کرتا تھا جس جگہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام دفن کیا گیا تھا۔ ایک رات اپنی جگہ محراب کے رخ پر بیٹھا ذکر خدا کر رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا۔ جب میں نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ کھڑا ہو جا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو وہ مجھے لے کر تھوڑا سا ہی چلا تو اچانک میں مسجد کوفہ میں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا اس مسجد کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ مسجد کوفہ ہے۔ پس اس شخص نے وہاں نماز پڑھی اور میں نے بھی نماز پڑھی، پھر وہ مڑا اور اس کے ساتھ میں بھی مڑا، پھر وہ میرے سامنے تھوڑا سا چلا تو اچانک ہم مسجد رسول میں تھے، تو اس شخص نے رسول اللہ پر سلام کیا اور نماز پڑھی، میں نے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ نکلا اور اس کے ساتھ بھی وہاں سے نکلا، تھوڑا سا چلا تو اچانک میں مکے میں تھا اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، میں نے بھی اس کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر نکلا اور تھوڑا چلا تو اچانک میں اپنی اسی جگہ پر تھا کہ جہاں شام کے علاقے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔
اور وہ شخص میری آنکھوں سے غائب ہو گیا، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا میں سال بھر اس پر تعجب کرتا رہا۔ پس جب اگلا سال آیا تو پھر میں نے اسی شخص کو دیکھا اور خوش ہوا۔ اس نے مجھے بلایا تو میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ اس نے گزشتہ سال کی مانند سب کچھ کیا۔ جب وہ شام میں مجھ سے جدا ہونے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے یہ قدرت دی ہے جو میں نے دیکھی ہے، مجھے خبر دیجیے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر علیہم السلام ہوں۔ بعد میں نے یہ خبر ہر اس شخص سے بیان کی جو میرے پاس آتا، اور اس طرح یہ خبر محمد بن عبد الملک زیاد تک پہنچی تو اس نے مجھے زنجیروں سے قید کروا کر عراق بھیج کر یہاں مجھے قید کر دیا ہے جس طرح تم دیکھ رہے ہو، اور میرے خلاف ایک محال چیز کا دعویٰ کیا گیا کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تیرا معاملہ محمد بن عبد الملک عبد الملک زیاد کے سامنے کہوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو۔ پس میں نے اس کی طرف یہ واقعہ لکھتے ہوئے معاملے کی تشریح کی اور اسے محمد بن عبد الملک زیاد کے پاس بھیجا، تو اس نے اس خط کی پشت پر لکھا جس نے تجھے شام سے کوفے سے مدینہ، مدینے سے مکے کی طرف لے گیا اور تجھے مکے سے شام پہنچا دیا۔ اس سے کہو کہ وہ تجھے اس قید سے نکال لے جائے۔ علی بن خالد کہتا ہے کہ اس سے مجھے دکھ ہوا، مجھ پر رقت طاری ہوئی اور میں مغموم واپس لوٹ آیا۔ پس جب میں دوسرے دن صبح سویرے قید خانے کی طرف گیا تاکہ اسے واقعہ بتاتے ہوئے صبر و تسلی کا حکم دوں تو میں نے لشکر اور نگہبانی کرنے والوں اور دروغہ اور بہت سے لوگوں کو دیکھا جو کہ بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان کی حالت کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ جس شخص کو شام سے لایا گیا تھا جو دعوی نبوت کرتا تھا وہ آج رات قید خانے سے گم ہو گیا ہے۔ پس ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ زمین اسے کھا گئی یا کوئی پرندہ سے اٹھا کر لے گیا۔ اور یہ شخص یعنی علی بن خالد سے پہلے زیدی مذہب تھا، بعد میں وہ امامت اثنا عشری کا قائل ہو چکا تھا۔ جب یہ کچھ دیکھا تو اور اس کا اعتقاد مزید پختہ ہو گیا۔ نمبر 4، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے حسین بن محمد سے، اس نے معلّہ بن محمد سے، اس نے محمد بن علی سے، اس نے محمد بن حمزہ سے، اس نے محمد بن علی ہاشمی سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کی خدمت میں اس صبح کو گیا جس روز مامون کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی۔ میں نے رات دوا کھائی تھی اور سب سے پہلے صبح کے وقت میں آپ کے پاس گیا تو مجھے پیاس لگی، لیکن اچھا نہ لگا کہ میں پانی مانگوں۔ پس ابو جعفر نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا میں تجھے پیاسا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ آپ کو زہر آلود پانی لا کر دیں گے۔ اس سے میں غمزدہ ہو گیا۔ تو غلام پانی لے کر آیا تو آپ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر فرمایا اے غلام مجھے پانی دو۔ پس آپ نے پانی لے کر کچھ پی کر مجھے دیا تو میں نے پانی پیا اور میں کافی دیر تک آپ کے پاس بیٹھا رہا۔ مجھے پھر پیاس لگی تو آپ نے پانی منگوایا اور اسی طرح کیا جس طرح پہلی مرتبہ کیا تھا۔ پس آپ نے پانی پی کر مجھے دیا اور مسکرائے۔ محمد بن حمزہ کہتا ہے کہ مجھ سے محمد بن علی ہاشمی نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ ابو جعفر دلوں کے حالات جانتے ہیں جس طرح کہ رافضی کہتے ہیں۔ نمبر 5، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے اپنے اصحاب کے ایک گروہ سے، انہوں نے احمد بن محمد سے، اس نے حجال اور عمرو بن عثمان سے، انہوں نے اہل مدینہ میں سے ایک مرد سے، اس نے مطرفی سے جس نے کہا کہ حضرت ابو الحسن چل بسے اور میرے آپ کے ذمے 4000 درہم تھے کہ جنہیں میرے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پس میری طرف ابو جعفر نے پیغام بھیجا کہ کل میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں دوسرے دن آپ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا ابو الحسن تو چل بسے اور تیرے آپ پر 4000 درہم قرض ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے وہ مسلح اٹھایا جو آپ کے نیچے تھا تو اچانک اس کے نیچے دینار تھے۔ پس آپ نے وہ مجھے دیے تو ان کی قیمت اس وقت 4000 درہم تھی۔ نمبر 6، مجھے خبر دی ہے ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے حسین بن محمد سے، اس نے معلّہ بن محمد سے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے والد کی وفات کے اوائل میں میرے سامنے ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام باہر تشریف لائے تو میں غور سے آپ کی قد و قامت کو دیکھنے لگا تاکہ میں اپنے اصحاب کو آپ کی قامت بتا سکوں۔ تو آپ بیٹھ گئے اور فرمایا اے معلّہ، بے شک خدا نے امامت میں اسی طرح حجت قرار دی ہے جس طرح نبوت میں قرار دی ہے۔ پس خدا حضرت یحییٰ کی
نبوت کے بارے میں فرماتا ہے اور ہم نے اسے حکم دیا بچپن میں۔ نمبر 7، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے، محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے سہل بن زیاد سے، اس نے ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابو جعفر کی خدمت میں گیا تو میرے پاس 3 رقعے بغیر عنوان کے تھے اور وہ مجھ پر مشتبہ ہو گئے تھے۔ پس میں غمناک ہوا تو آپ نے ایک کو اٹھایا اور فرمایا کہ ریان بن سبیب کا رقعہ ہے، پھر دوسرے کو اٹھایا اور فرمایا یہ فلاں کو رقعہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، اور میں محوت ہو گیا اور آپ کی طرف دیکھ رہا تھا تو آپ مسکرائے اور تیسرا رقعہ اٹھایا اور فرمایا یہ فلاں کو رقعہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ پر قربان جاؤں۔ پھر آپ نے مجھے 300 دینار دیے اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے فلاں عزیز کو پہنچا دوں، اور فرمایا یاد رکھو وہ تجھ سے کہے گا کہ مجھے کسی اہل حرفت کی رہنمائی کرو، جو اس رقم سے میرے لیے مال و متاع خریدے تو اسے رہنمائی کر دینا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس دینار لے کر گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ہاشم، میری کسی اہل حرفت تک رہنمائی کرو جو میرے لیے سامان و مال خریدے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا کروں گا۔ آپ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مجھ سے شتربان نے گفتگو کی اور مجھ سے التجا کی کہ میں حضرت سے عرض کروں کہ وہ اسے اپنے بعض اصحاب کے ساتھ اپنے معاملات میں داخل کر لیں۔ پس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے گفتگو کروں تو میں نے آپ کو کھانا کھاتے دیکھا اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے، لہٰذا میں آپ سے گفتگو نہ کر سکا۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہاشم، کھانا کھا لو، اور میرے سامنے کھانا رکھا گیا۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنے ملازم سے فرمایا اے لڑکے، دیکھو ذرا اس شتربان کو جسے ابو ہاشم لے کر آیا ہے اور اسے اپنے ساتھ شامل کر لو۔ نمبر 9، ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک دن باغ میں گیا تو میں نے آپ سے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، میں مٹی کھانے کا بہت زیادہ دل دادا ہوں، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ تو آپ خاموش رہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد ملتے ہی کہنے لگے اے ابو ہاشم، خدا نے مٹی کا کھانا تجھ سے ختم کر دیا ہے۔ ابو ہاشم کہتا ہے واقعاً جس روز دعا کی تھی اس دن سے میرے نزدیک اس مٹی کھانے سے زیادہ کوئی چیز مبغوض نہیں تھی۔ اس سلسلے میں روایت بہت ہیں، لیکن جو کچھ ہم تحریر میں کر چکے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے مقصود کے لیے کافی ہیں۔ ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام کی وفات، اس کا سبب، قبر اور تذکرہ اولاد۔ ابو جعفر علیہ السلام کی ولادت کا بیان پہلے گزر چکا ہے اور ہم ذکر کر چکے کہ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے، آپ کی رحلت بغداد میں ہوئی اور آپ کے بغداد میں جانے کا سبب معتصم کا آپ کو مدینے سے بلوانا اور حاضر کرنا تھا۔ آپ 2 محرم سن 220 ہجری میں بغداد پہنچے اور اسی سال ماہ ذیقعد میں آپ کی وفات ہوئی اور کہا گیا کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے، لیکن میرے ہاں یہ خبر ثابت نہیں ہو سکی تاکہ میں اسے شاہد بناؤں۔ ائمہ اہل بیت سے یہ روایت کتب معتبرہ میں منقول و موجود ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو قتل کیا گیا یا زہر دی گئی، اور پھر ہر امام کے حالات زندگی میں، یہاں تک کہ بعض اہل سنت کی کتب سے بھی نقل ہوا کہ انہیں فلاں بادشاہ نے زہر دی، جیسا کہ ابو جعفر کے متعلق منقول ہے کہ معتصم نے ام الفضل کے ذریعے آپ کو زہر دیا، اور اس کا آپ کو بغداد بلانا بھی اسی کی غمازی کرتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں کتب تک رسائی کم تھی، ہو سکتا ہے کہ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ان روایات تک پہنچی نہ ہو۔ مترجم: آپ کو مقابر قریش میں آپ کے جد بزرگوار ابو الحسن موسیٰ بن جعفر کی پشت کی طرف دفن کیا گیا، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی آپ کی عمر 25 برس اور کچھ ماہ تھی، اور آپ کے القاب منتجب اور مرتضیٰ تھے، جیسا کہ آپ کے مشہور القاب تقی اور جواد بھی ہیں۔ مترجم: آپ نے اپنے بعد جو اولاد چھوڑی وہ یہ ہیں: نمبر 1 علی جو آپ کے بیٹے اور آپ کے بعد امام ہیں، نمبر 2 موسیٰ اور 2 بیٹیاں فاطمہ اور امامہ، اور جن 2 لڑکوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ آپ کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ آپ کی ایک صاحبزادی جناب حکیمہ خاتون ہیں جن کا تذکرہ امام زمانہ علیہ السلام کے حالات اور دوسرے کئی مقامات پر موجود ہے، اور ان کی قبر بھی سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے، جس کی زیارت کی جاتی ہے۔